امام رضا کی ایک حدیث ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مولا فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا جو غیبت امام میں لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی. اگر تم نے دامن اہل بیت کو تھاما ہوتا آج مسلمان کہاں ہوتا؟ اگر تم نے حق کو حق کی جگہ پہ رکھا ہوتا آج تم کامیابی کے مناروں کے اوپر ہوتے. یہ احساس دلانا ہے امت کو، یہ احساس دلانا ہے مسلمان کو کہ اگر تم نے دامن اہل بیت کو چھوڑا، نقصان اہل بیت کا نہیں، نقصان تیرا ہوا. علی کو حکومت نہ دینے سے علی کا نقصان نہیں ہے، نقصان امت کا ہے. حسن کو حکومت نہ دینے سے نقصان مولا حسن کا نہیں، نقصان تیرا ہے. یہ بالکل ایسے کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو نقصان رسول کا نہیں، نقصان امت کا ہے. کوئی یہ کہے کہ یہودی کہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، قوم بنی اسرائیل کہے کہ موسیٰ ہم ہارون کو نہیں مانتے، تو نقصان موسیٰ کا تو نہیں ہے، نقصان ہارون کا تو نہیں ہے، نقصان امت کا ہے. تو فرمایا جو اس منزل پہ آتے ہیں نا غیبت امام میں، یہ کام کرتے ہیں، خدا انہیں حق الیقین یا حق الروح کی منزل پر خدا فائز کرتا ہے. ایک ہے روح مطہر، ایک ہے روح یقین. اور یہ منزلت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء رش کھاتے تھے کہ خدایا ہمیں مہدی کے منتظروں میں سے قرار دے. دعائیں ہیں ایک نبی خدا کے، نبی حبقوق، ان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے مہدی منتظر کے منتظروں میں قرار دے. چھٹے امام کی دعائیں ہیں، مطلب جو غیبت امام میں اس مقصد کو پورا کرے. مقصد کیسے پورا ہوگا؟ بھائی آپ یونیورسٹی تو جا رہے ہو، آپ کام کاج تو کر رہے ہو، آپ شادیاں بھی کر رہے ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہو، لیکن اب جب یہ کام کرنا ہے نا تو ایک انتظار امام کی اینک لگا کے کام کرنا ہے. کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے، بزنس تو بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن ولایت امام زمانہ کی اینک لگا لے، انتظار امام زمانہ کی اینک لگا لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام زمانہ کو کیا فائدہ ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کو مہدی فاطمہ کو کیا فائدہ ہوگا. اگر فائدہ ہے تو یہی بزنس اس لائن میں ہے نا کہ میں لوگوں کو احساس دلاؤں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا. یہی احساس سیدہ مدینے والوں کو دلا رہی ہے کہ حجت خدا کے لیے دو چیزیں ہیں، ڈیوٹیز آف امام دو ہیں. ایک ڈیوٹی یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام دو چیزیں اگر امام کے پاس نہ ہو تو امام نہیں ہے. آج یہ احمقانہ سوال ہے کہ شیعوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں امامت کا ذکر ہے. امام بے اعتبار خاص قرآن میں خدا نے لفظ امام کا ذکر کیا. مسلمان نبی کو تو جانتے ہیں، رسول کو تو جانتے ہیں، لیکن آج تک جو چیپٹر آف امامت ہے، بالاخص حضرت ہارون کی امامت، حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر ہوا. یہ امامت کون سا مقام ہے اور کتنا بڑا مقام ہے؟ اس میں واقع جناب خضر قرآن میں موجود ہے. خضر نبی اولو العزم ہے. یہ آپ سوال کسی بھی مفتی اور مولوی سے کریے، میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی جواب نہیں دے پائے گا کہ یہ بتائیں کہ خضر کا مقام کیا ہے. نبی اولو العزم ہے اور جناب خضر اسے سکھا رہے ہیں. اور شرط اور پابندی پہ جناب موسیٰ کو ساتھ رکھا کہ موسیٰ جو کہوں گا کرو گے، اعتراض نہیں کرو گے. کشتی پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ کشتی کو سوراخ کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ نبی احکام ہے. نبی احکام یعنی کہ بھائی کیا کر رہے ہو، لوگوں کا حق ہے اور حق ضائع کر رہے ہو، حقوق الناس کو پامال کر رہے ہو. ایک بندہ جس نے تجھے کشتی پہ سوار کیا اور آپ نے اسی کشتی کو سوراخ کر دیا کہ میں نے کہا تھا نا خاموش رہنا ہے. یہ کون سا علم ہے جو حضرت خضر کے پاس ہے؟ اگر اس علم غیب کا نام نہیں دو گے تو کس علم کا نام دو گے؟ یہ کون سا علم ہے جو نبی اولو العزم کو تربیت دے رہا ہے؟ نبی اولو العزم کو یہ کون سا مقام ہے؟ نبی کا مقام ہے، رسول کا مقام ہے، ولی کا مقام ہے. اس مقام کو آج کا مفتی کیا نام دے گا؟ جو حضرت خضر کا مقام تھا کہ نبی کو بتا رہا ہے، مطلب ان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. بعد میں پتا چلا جو وقت کا حاکم تھا وہ کشتیاں لے رہا تھا، کسی جنگ پہ جانا تھا، اور اس نے دیکھا کشتی میں سوراخ ہے تو اس سوراخ کی وجہ سے کہا یہ
اس کشتی کو میں کیسے لے جاؤں، یہ جنگ میں جائے گی، تو پہلے سے سوراخ ہے، اور اس نے کشتی کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، گاؤں والے ہیں جو ان کو کھانا نہیں دیتے، پتھر مارتے ہیں، گاؤں سے ذلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ غصے میں حضرت موسیٰ کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں کی، کھانا نہیں دیا، نبی کو پتھر مارے، بدتمیزی کر کے گاؤں سے نکالا۔ وہیں پہ روڈ کے بیچ میں ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے ان گاؤں والوں کی۔ حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ آؤ اس دیوار کو بناتے ہیں۔ کہ آپ عجیب کام کر رہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا اور آپ ان کے گاؤں کی دیواریں بنا رہے ہیں۔ کہ ہم نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا۔ ماجرا اور معاملہ وہاں پہ خراب ہوا جب ایک جیتا جاگتا بچہ جا رہا ہے اور حضرت خضر آگے بڑھتے ہیں اور اس کا گلا دبا دیتے ہیں۔ موسیٰ نبی احکام ہیں، ایسا ہی کوئی بندہ کسی بندے کو مارے فوراً پولیس کو فون کریں گے، بے گناہ کو مار رہا ہے۔ یہاں پہ موسیٰ کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، زندہ بچے کو مار رہے ہیں جس بچے کا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے کہا نبی احکام ہے، نبی احکام کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ خضر نے کہا میں نے پہلے کہا تھا نا، خاموش رہو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ صبر کرتا اللہ وہ دیتا جس کا موسیٰ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ امام وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کئی جوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ حضرت خضر نے ایسا کیوں کیا؟ تو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ گلی میں کوئی بندہ آتا ہے، کسی جوان کو پکڑتا ہے اور اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ فوراً پولیس کو فون کرو گے، بھائی اس بندے کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈال کے اسے قتل کر رہا ہے۔ پولیس آئے گی، اس کو پکڑ کے لے جائے گی۔ دوسری طرف جیل میں چلے جائیں، ایک بندہ جیل میں ہے، پھانسی گھاٹ پہ کام کرتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو پھانسیاں دے رہا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جج نے اس کی پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ وہ وہی کر رہا ہے جو جج نے کہا ہے۔ یہ عین حکم ہے، یہ عین احکام ہے۔ اب اگر پھانسی گھاٹ پہ کسی کی گردن میں پھندا ڈالے اور پھانسی دے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور وہی بندہ پھانسی گھاٹ سے باہر آئے اور گلی میں آ کر کسی کو پھندا ڈالے، سارے لوگ اس کو پکڑ کے جیل میں بھیج دیں گے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو۔ وہاں پہ تائید تھی قاضی کی، جج کی، کہ آپ اسے پھانسی دے سکتے ہو۔ دوسری چیز، امر الہی کو سمجھیے۔ ایک بچہ سائیکل چلا رہا ہے، چلاتے چلاتے اچانک آنکھ میں مچھر چلا گیا۔ اچانک اس کی آنکھ بند ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے آنکھ کا بند ہونا تھا، سامنے کھڈا تھا اور سائیکل اس میں گری اور اس کا سر زمین پہ لگا اور بچہ مر گیا۔ یہ مچھر کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مأمور تھا۔ اگر خدا نہ چاہتا، قرآن کی آیت ہے نا کہ کوئی بھی پتا زمین پہ نہیں گرتا جو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، وہ مامور تھا اللہ کی طرف سے۔ آنکھ میں جانا تھا اور اس بچے نے مرنا تھا۔ اگر وہ چیز نہ بھی ہو، اچانک سے بچے نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور انگلی اپنی آنکھ میں ڈالی، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہوئی، سامنے کھڈا ہے اور بچہ مر گیا۔ جس طرح ایک مچھر اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے، ہاتھ کی انگلی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہی ہے، اسی طرح انبیاء بھی پابند ہیں حکم پروردگار عالم کے۔ اب کہا یہ بچہ بڑا ہوتا اور اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار کرتا، بچپن میں خدا نے اسے اٹھا لیا مصلحت کے اعتبار سے۔ موضوع فرماتے ہیں اسے میدان عرفہ میں بھیجا جاتا ہے مرنے کے بعد، اور وہاں پہ خدا اس کو اپنا اجر دیتا ہے۔ وہ ساری کائنات کو اپنی مصلحتوں کی بنیاد پہ چلاتا ہے۔ لیکن یہ کون سا مقام ہے جو خدا نے جناب خضر کو دیا ہے؟ یہ مقام امام